یا ایھا الناس، اے انسانیت سن لو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا حلال اور پاکیزہ کھایا کرو، عمدہ کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ خطوات، خطوہ کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان فاصلے کو، ایک قدم اٹھا کر آدمی آگے رکھتا ہے تو درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ شیطان جو ہے نا تمہیں بڑی بڑی پٹیاں پڑھائے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بس غیر اللہ کے نام پر کر دو، کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا شیطان کی پٹیوں پر نہ چلو، شیطان کے نام جو ہے نا بتلائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو۔ لوگ جو ہے نا غیر اللہ کے نام پر سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جو ہے نا جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی کسی مولوی کسی دیوبندی کی بات نہیں ہے۔ کوئی جانور، کوئی مرغا، کوئی بکرا، کوئی مٹھائی، کوئی جو ہے نا پیسے غیر اللہ کے نام پر کسی بزرگ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، اگلی آیت آ رہی ہے وما اہل لغیر اللہ، تو وہ غیر اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے ایسی چیزوں کی طرف شیطان تمہیں دعوت دے گا، اس کے قدم بقدم نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا سرٹیفکیٹ یافتہ دشمن ہے، تمہارا سری دشمن ہے، وہ تمہیں ایسی پٹیاں پڑھائے گا، لہذا اس کی پٹیوں پر نہ چڑھو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرے گا۔ سو اور فحشا یہ دو لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیے۔ سو وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، سو ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ایک شریف عقل مند آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کام کو دیکھتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اور فحشا کا معنی بے حیائی ہے، اور بعض نے کہا کہ سو سے مراد ہر گناہ ہے، معصیت، اور فحشا سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ سو کے اندر کبیرہ صغیرہ سب آ گئے، اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم کرے گا کہ یہ کام کر لو، بے حیائی کا حکم کرے گا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے، تم کرتے رہو، جب موت کا وقت آئے گا پھر توبہ کر لینا۔ تو یہ شیطان بڑی چالیں چلتا ہے۔ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں کہے گا کہ تم جو ہے نا وہ باتیں اللہ پر کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف باتیں منسوب کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کہا ہے۔ اس لیے جو ہے نا شیطان تمہیں یہ پٹیاں پڑھائے گا، اور ان کی پٹیوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا سبھی دشمن ہے۔ اس لیے شیطان کی بات نہ مانو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ اگر کسی آدمی نے جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی غیر اللہ کے نامزد کر دیا ہے، تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اس خیال حرمت سے رجوع کر لے۔ یہ ایک حرام کام اس نے کیا ہے، اس سے رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو پھر جو ہے نا اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھا سکتا ہے، اللہ کے نام پر جو ہے نا اس کو تقسیم کر کے کھلا سکتا ہے، اس خیال سے رجوع کر لے۔ ہم جو ہے نا کوئی چیز، یہ مشرکین جو ہے نا، مشرکین یہ اس طرح کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جانور چھوڑ کر ان سے نفع اٹھانے کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کا نام ہے، ان کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، اور ان کو جو ہے نا دودھ استعمال نہ کرنا، ان سے فائدہ نہ اٹھانا۔ مثلا کوئی جانور بار برداری والا ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، تو اس سے بوجھ نہیں اٹھاتے تھے کہ اس سے ہمارے وہ جو ہے نا بڑے بت ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ زمین پر جتنی عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، خواہ مخواہ ان کو حرام کر کے جو ہے نا اپنے اوپر یہ پابندی نہ لگاؤ، بلکہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق۔ تو حلال غذا جو ہے نا اس کے بڑے اثرات ہیں، اس لیے جو ہے نا جیسے اس طرح یعنی رشوت، سود یہ چیزیں حرام ہیں، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ہو وہ حرام ہے۔ تو ایسے ہی مقصد ہے کہ کسی سے دھوکہ دے کر، دغا کر کے کوئی چیز لے لینا، اپنے ہاتھ کی صفائی سے کوئی چیز لے لینا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اسی طرح مقصد ہے کہ کوئی تاجر کوئی جو ہے نا وہ لوگوں سے زیادتی کرتا ہے، مثلا ایک چیز اس نے لی نا 150 کی، اب وہ دکاندار کہتا ہے کہ میاں میں نے اس کو 250 کی لیا ہے، 250 کا لیا ہے اور آپ کو 200 کا بیچ رہا ہوں، حالانکہ اس نے لیا 150 کا، تو دیکھو دھوکہ دے کر مال لے رہا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح حرام سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے، اور حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔